عليك يا سيدي يا رسول الله. عن أم معبد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نہایت ہی مختصر حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مکان میں اور جتنے بھائیوں نے شرکت کی سب کے گھر بار میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے. رجب المرجب میں اہل بیت اطہار کے ایک بہت ہی عظیم فرزند خاندان اہل بیت سے جن کا نام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے پوری دنیا میں. جہاں نیاز کے مخالفین موجود ہیں اور نیاز میلاد 11ویں کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہر سال نیازوں میں، میلاد میں، 11ویں میں، اولیاء کرام کے چاہنے والوں میں، رسول پاک کے ذکر میں، اولیاء کرام کے ذکر میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے. مثلا کل کی خبر ہے کہ نیوزی لینڈ جیسے ملک میں جہاں ہلاکتیں ہوئیں تو وہاں پر جمعے کے دن ان کے ریڈیو میں اور ٹی وی میں اذان نشر کی جائے گی. یعنی اس ملک میں جہاں چند ہی جگہوں پر اذان سنی جاتی تھی، دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہوتی تھی، تو وہاں پر بھی اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بلند ہوگا. اور پارلیمنٹ میں جہاں کل ایک بد مذہب نے پہلی دفعہ نیوزی لینڈ کے پارلیمنٹ میں قرآن پاک کی تلاوت کی، لیکن اس کا ترجمہ جس شخص نے کیا تو اس کے سر پہ نالین پاک لگا ہوا تھا. اب اندازہ کریں کہ نیوزی لینڈ کے پارلیمنٹ میں جہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا جو ہے وہ یلغار ہے، وہاں پر بھی ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کا ترجمہ کر رہا ہے. اور اس نے کس طرح تلاوت کا ترجمہ کیا ہے، اپنی نمائندگی کس طرح کی ٹوپی پہنی ہے تو ٹوپی پہ نالین پاک موجود ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا، ان کی نشانیاں باقی رہیں گی. تو اس مہینے میں دنیا بھر میں مسلمان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، ان کی یاد اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کنڈوں کی صورت میں، کھیر پوری کی صورت میں نیاز کرتے ہیں، اور جس صورت میں بھی کریں اللہ کے پیارے بندے کو یاد کرتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی پیاری دعا میں نے پڑھی ہے، حدیث پاک میں جو موجود ہے، اس کا ترجمہ اور پھر مختصر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر گفتگو کرنے کی ہمیں سعادت، سننے کی، بولنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا قبول فرمائے. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور کی صحابیاں ہیں اور جن کے متعلق مشہور ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے خط و خال کو یہ بیان فرمانے میں بڑی ماہر تھی اور رسول پاک کا حلیہ یہ بیان کیا کرتی تھی. تو یہ صحابیہ فرماتی ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دل تو اجلا ہوا ہے، چمکا ہوا ہے، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی دعا مانگتے ہیں اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. پھر فرمایا وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے. وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کہ بے شک تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور جو دلوں میں پوشیدہ ہے اس کو جانتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی پیاری دعا سکھائی ہمیں، یعنی ہمارے لیے یہ دعا سکھائی گئی، اللہم طاہر قلبی من النفاق، کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. یعنی آپ کے دل میں نفاق نہیں ہونا چاہیے، دل میں بغض، حسد، کینہ، آپ کا ظاہر جو ہے وہ جو ہے اسلام کا ہے اور دل کے اندر اسلام کے متعلق نفرتیں، کمزوریاں موجود ہیں. دل بالکل آپ کا صاف ہو، دل میں بغض، حسد، کینہ نہ ہو، نفاق نہ ہو، بدی نہ ہو، حسد نہ ہو. طاہر قلبی من النفاق، اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. دل میں دشمنیاں نہ ہو، دل پاک ہو. طاہر قلب من النفاق، نفرت ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، محبت ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو. پھر فرمایا وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، اے اللہ تعالیٰ میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے. اب جس کا عمل ہی نہ ہو تو پھر ریا کہاں ہوگی؟ یعنی عمل ہو لیکن ایسا ہو کہ ریاکاری سے پاک ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو. آدمی صدقہ خیرات کرے، لوگوں کو جو ہے وہ دان دے، غریبوں میں خیرات کرے، اور مقصد یہ کہ میرا نام ہو، میری واہ واہ ہو. بھائی یہ تو غریبوں میں جا کر ان کا گھر بناتے ہیں، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. عمل وہی قابل قبول ہے
جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے. وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ, اللہ تعالیٰ میرے عمل کو ریاکاری دکھاوے سے پاک کر دے. اب جس کا عمل ہی نہ ہو تو پھر کیا بات کرتے, عمل تو ہو پہلے, اور پھر ایسا ہو کہ دکھاوے سے پاک ہو. وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ, اللہ تعالیٰ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ, میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے, یعنی آنکھ غلط جگہ نہ پڑے. پھر کیونکہ تو جانتا ہے جو آنکھوں کی خیانت ہے تو وہ بھی جانتا ہے, جو دلوں میں پوشیدہ ہے وہ بھی جانتا ہے. تو اس طرح رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں دعا مانگنی سکھائی ہے. جب بھی موقع ملے اس طرح دعا مانگا کریں, اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے, زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے, عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے, آنکھوں کو برائی دیکھنے سے پاک کر دے. تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے, دل کے پوشیدہ حالات کو جانتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس پر کیسا عمل کرتے تھے. انہی پیارے بندوں میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو ربیع الاول شریف میں پیدا ہوئے. اور ان کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا بن ابی طالب. تو یہ پورا سلسلہ ہے کہ جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت علی شیر خدا, حضرت علی شیر خدا کے چھوٹے صاحبزادے امام حسین, امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین, امام زین العابدین کے صاحبزادے امام باقر, اور امام باقر کے صاحبزادے امام جعفر صادق. ان کے گھر والوں نے ان کا نام جعفر رکھا. جعفر اس لیے رکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام جعفر بن ابی طالب ہے. اور جعفر بن ابی طالب وہ عظیم صحابی رسول تھے. ایک جنگ میں وہ شہید ہو گئے, اور رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ اکرام ان کو تلاش کر رہے تھے کہ جعفر شہید ہو گئے, جعفر کی لاش اور جعفر کا جسم نہیں مل رہا. تو پھر جب آسمان پر رسول پاک علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا کہ جعفر کے جنگ لڑتے لڑتے 2 ہاتھ کٹ گئے تھے, 2 ہاتھ کٹ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے 2 پر لگے ہوئے تھے اور وہ آسمان میں اڑ رہے تھے. اور جبریل امین نے رسول پاک علیہ السلام کو بتایا. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے اطلاع دی ہے کہ میدان جنگ میں جعفر کے 2 ہاتھ کٹ گئے تھے, 2 ہاتھ نکل گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی پر لگا دیے ہیں, اب یہ جنت میں اس طرح اڑتے رہیں گے. اسی لیے ان کا نام جعفر طیار مشہور ہے, اڑنے والا. جعفر ان کا نام تھا, طیار سے مشہور, حالانکہ نام تھا جعفر بن ابو طالب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے, جناب ابو طالب کے بیٹے تھے, لیکن آپ کا لقب مشہور ہو گیا جعفر طیار, اڑنے والے صحابی. یعنی وہ صحابی ہیں جو بعد مرنے کے ہوا میں اڑتے تھے, اور جنت میں اڑنے والے صحابی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی پڑھ لگا دیے ہیں. تو انہی کے نام کی نسبت سے ان کا نام امام زین العابدین کے اس پوتے کا نام, یعنی امام باقر کے بیٹے کا نام جعفر رکھا گیا. اور پھر آپ کی سچائی کی وجہ سے صادق رکھا گیا. جعفر صادق آپ مشہور ہیں, جن کا اس مہینے کی 15 رجب المرجب کو یعنی کل رات, جن کا یوم وصال ہے اور اس کی رات ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ والد کی طرف سے سلسلہ نسب ہے. جب والدہ کی طرف سے دیکھتے ہیں تو والدہ آپ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی ہیں, یعنی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ کی والدہ کا نام ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد, ان کے بیٹے قاسم. یہ قاسم وہ شخصیت ہیں جو مدینہ پاک کے 7 فقہاء کرام میں شمار ہوتے تھے. مدینہ پاک کے 7 مفتی بڑے مشہور ہوئے ہیں. ایک زمانہ تھا جو مدینہ پاک میں 7 مفتی ہوا کرتے تھے, ان میں ایک شخص تھا قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے تھے. ان کے جو ہے حضرت قاسم کی بیٹی ام فروہ کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ میں نے آپ کی خدمت میں ان کا سلسلہ نسب بیان کیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق چونکہ خاندان نبوت سے تھا, ایسے حسین اور جمیل تھے. آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ درمیانہ قد, خوبصورت جسم اور چہرہ ایسا حسین کہ جیسے سورج آپ کے چہرے انور میں گردش کر رہا ہو. سورج آپ کے چہرہ, اتنا روشن چمکدار چہرہ, اور جو بھی آپ کو دیکھتا اور پہلی دفعہ دیکھتا تو چہرہ دیکھ کر ہی سمجھ جاتا یہ ضرور کوئی آل رسول اور سید ہے, اس کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے, ضرور اس کا رشتہ خاندان نبوت سے کہیں نہ کہیں سے تو اس کا رشتہ ملتا ہی ہوگا. اتنا حسین اور جمیل چہرہ تھا. آپ کے لمبی سیاہ کالی زلفیں تھیں, اور بزرگان دین فرماتے ہیں ان زلفوں میں چہرہ ایسا نظر آتا تھا
جیسے اندھیری رات میں 14ویں کا چاند نظر آتا ہے. جس طرح اندھیری رات میں کالے بادلوں کے بیچ میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے تو آپ کی سیاہ زلفوں کے درمیان آپ کا روشن چہرہ ایسے ہی 14ویں کے چاند کی طرح معلوم ہوتا تھا. اتنا علمی گھرانہ ہے. ظاہر ہے آپ کے نانا جو ہیں، آپ کے نانا مدینے کے مفتی مشہور ہیں، اور آپ کے جو دادا ہیں وہ امام زین العابدین ہیں. علمی گھرانہ تھا. تو اسی لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پائے کے عالم دین تھے. علوم ظاہریہ علوم باطنیہ میں بڑی دسترس رکھتے تھے. اس سے اندازہ کر لیں کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ امام جعفر صادق کا تو سنی نام ہی نہیں لیتے، یہ تو شیعہ نام لیتے ہیں. یہ شیعوں نے اپنے جو ہے 12 اماموں کی فہرست بنائی اہل بیت کی، اور ہم لوگ ان کا نام نہیں لیتے، حالانکہ اہل بیت کے افراد ہیں اور وہ ہمارے محسن ہیں، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. اور ہمارا یہ نظریہ ہے جو آج آپ سنیں گے، شاید آپ کے علم میں بھی ہو. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، میں نے اپنی زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق کے پاس گزارے ہیں. یعنی خاندان اہل بیت سے ہمارا کیسا تعلق ہے، ہم سنی اہل بیت سے کیسی محبت رکھتے ہیں. ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں لیکن اتنی محبت بھی نہیں کرتے کہ معاذاللہ ان کا درجہ نبیوں سے بڑھا دیں. شیعہ لوگ جو محبت کرتے ہیں وہ محبت کرنے میں ان کا درجہ معاذاللہ نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، اور اہل بیت کے 12 اماموں کو یا جو 12 افراد ہیں ان کا درجہ نبیوں کے برابر دے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، لیکن یہ اہل بیت ہیں، ان کا مقام نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن ہم محبت کیسی کرتے ہیں، ان کا مقام کیسا بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اپنی زندگی کے 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے، اگر وہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یعنی میں نے تمام علوم میں جو کمال حاصل کیا ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر حاصل کیا ہے. امام مالک فرماتے ہیں، ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب امام جعفر صادق کے چہرے کو دیکھتا تھا تو آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہی یہ خیال آ جاتا تھا کہ اس نورانی شخصیت کا تعلق انبیاء کے پاک گھرانے سے ہے. اسی طرح حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں آپ جیسا عالم، زاہد، حسین اور سخی میں نے نہیں دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے کمالات سے نوازا تھا. اور جو حدیث پاک ہم نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، عمل میرا دکھاوے سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو. تو کیسے لوگ، ان کا عمل کیسا ہوتا تھا؟ آج کے زمانے میں ضرورت عمل کرنے کی کہ آدمی اپنے حساب سے جتنا ہو سکے عمل کرے. جیسا عموماً جمعے کے خطبے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے اعمل ما شئت، جو تو چاہے عمل کر، جتنا وہ نیکیاں جمع کر سکتا ہے نیکیاں جمع کر. آدمی کوشش کرے، دین کا کام کرے، نیکیاں کرے، اپنے اندر عاجزی انکساری رکھے. ایسا نہیں کہ بڑے خاندان سے ہے یا بڑے جو ہے خود سید ہے یا اس کا باپ بہت بڑا عالم تھا، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، صدیقی ہے، فاروقی ہے، عثمانی ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے اور دنیا کی ساری برائیاں اس کے اندر. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کر کے دکھایا ہے. اس کے متعلق بزرگان دین فرماتے ہیں کیسی شان تھی، آپ کا عمل کیسا تھا، سبحان اللہ، کیا کمال تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں کہ آپ کے زمانے کے بہت بڑے بزرگ جن کا نام حضرت داؤد طائی تھا. حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور مجھے آپ کچھ نصیحت کر دیجیے. تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ آپ کو نصیحت کی کیا ضرورت ہے، آپ تو خود اتنے نیک آدمی ہیں، آپ کو نصیحت کی کیا ضرورت ہے. تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا. لیکن امام حضرت داؤد طائی نے فرمایا نہیں، آپ نسبت میں ہم سے بڑے ہیں، آپ کا تعلق حضور کے گھرانے سے ہے، آپ ہم میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، آپ کا نسب امام زین العابدین سے جا کر ملتا ہے اور پھر حضور کے چشم و چراغ ہیں، حضور کے خاندان کے، تو آپ کچھ مہربانی فرما دیں، ہمیں نصیحت کر دیں. تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی نصیحت آمیز بات کی. کہا میں تمہیں کیا نصیحت کروں، میں تو اس فکر میں ہوں کہ کل بروز حشر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے دامن کو نہ پکڑ لیں اور دامن کو پکڑ کر یہ نہ کہیں کہ تمہارا تعلق تو میرے گھرانے سے تھا لیکن تم میری پیروی کرنے کا حق نہ ادا کر سکے. یہ آپ اندازہ کریں ان کی عاجزی اور انکساری کیسی ہے، ان کو آخرت کی فکر کیسی ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف اور شرم کیسی ہے کہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ فکر ہو رہی ہے کہ کل بروز حشر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے دامن کو پکڑ کر یہ نہ کہیں کہ تیرا تعلق تو میرے گھرانے سے تھا لیکن میری پیروی کرنے کا تو حق ادا نہیں کر سکتا.
یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر نسب نہیں چلتا ہے، جہاں پہ خاندان کی بات نہیں ہوتی، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں عمل کو دیکھا جاتا ہے. یعنی کل بروز حشر جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو مجھے یہ فکر ہو رہی ہے، رسول پاک کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے جو بات ہوگی عمل کے اعتبار سے ہوگی، تم نے عمل کتنا کیا ہے، میری پیروی کتنی کی ہے، مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے. یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہزاروں لوگوں کے استاد ہیں، لیکن فکر کیا ہے کہ کل بروز قیامت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. رسول پاک کہیں گے کہ تیرا تعلق تو میرے خاندان سے تھا، لیکن میری پیروی کا تو حق ادا نہیں کر سکا، جیسا میں ہوں تو نے ان سنتوں پر عمل نہیں کیا. تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی. 15 رجب المرجب کا آپ کا وصال ہوا، ان کی یاد میں الحمدللہ اہل سنت خوب ایصال ثواب کرتے ہیں. بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، اپنے محسنوں کو یاد کرتے ہیں. اور پھر جب یہ بات آپ نے کہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مجھے تو یہ فکر ہے، اور داؤد طائی زاروں قطع رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اس شخص کے لیے روتا ہوں، اے پروردگار جس کا تعلق رسول پاک کے گھرانے سے ہو، جس کے خون میں رسول کا خون شامل ہو، اور جس کے نانا رسول محترم ہوں، جس کی نانی بی بی فاطمہ زہرا ہوں، اور بی بی فاطمہ زہرا جس کے رشتے میں یعنی ماں لگتی ہوں. جب وہ اتنا پریشان ہے تو داؤد کس کھاتے میں ہے؟ جب اس کو اتنی فکر ہو رہی ہے آخرت کی تو میں داؤد طائی کس کھاتے میں ہوں. تو اندازہ کریں بزرگان دین کس قدر خوف خدا رکھتے تھے، کس قدر نیک اعمال کا جذبہ رکھتے تھے. 15 رجب ایک روایت کے مطابق 148 ہجری، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے 2 سال پہلے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 765 عیسوی میں وصال ہوا، اور مدینۃ المنورہ کا اور دنیا کا سب سے بہترین قبرستان جنت البقیع شریف میں آپ کی تدفین ہوئی. جنت البقیع شریف میں جب آپ کی تدفین ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے سارے ایک کی طرف سب کی نشاندہی تھی، ایک کی طرف سب کی تدفین تھی، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ہی اونچا عالی شان مزار تھا، اور بہت بڑا گنبد تھا. اس گنبد کی تصویر آج بھی نیٹ پہ موجود ہے. اسی گنبد میں آپ کا مزار شریف موجود تھا. وہ بعد میں سعودی حکومت نے اس کو معاذ اللہ بلڈوزر کر کے وہ سارے مزارات ختم کر دیے. پہلے اہل بیت نبوت حضور کے خاندان کا الگ سے جنت البقیع میں پورشن تھا، جس میں حضور کے صاحبزادے حضور کی شہزادیاں، اور اس میں یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف موجود ہے. ہم ان کی یاد میں پونڈے کریں، ایصال ثواب کریں، نیاز کریں. ہم میٹھا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم مومن ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن جو میٹھے کو پسند کرتا ہے. اب جو میٹھا پسند نہیں کرتا، کھیر پسند نہیں کرتا، اس کا معاملہ ہے. آپ کھیر نہ کریں، کچھ اور کر لیں، لیکن آپ محبت کریں رسول پاک کی سنتوں سے. غریبوں کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو کھانا کھلائیں، جس کا مقصد ایصال ثواب کرنا ہے. ضروری نہیں کہ کنڈے کیے جائیں، اسی طرح پیالوں میں برتن بنائے جائیں. ہم مٹی کے برتن میں کرتے ہیں، آپ چاندی کے برتن میں کر لیں. یعنی آپ کو یہ اعتراض ہے کسی کو کہ مٹی کے برتن میں ہی کیوں کرتے ہیں؟ چلے ہم مٹی کے برتن میں کرتے ہیں، آپ پلاسٹک کی پلیٹوں میں کر لیں، آپ کسی اور چیز میں کرنے والے تو بنے، اپنے بزرگوں کو یاد کرنے والے تو بنے. کسی کو ایصال ثواب کرنا منع تو نہیں. اور جب اللہ کے نیک بندوں کو یاد کریں گے تو ان کی خصوصی توجہ اور ان کا خصوصی فیضان حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں بالخصوص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت، جن کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کے نام سے دعا کرتے ہیں، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا. صدق صادق یعنی صادق کی سچائی کا واسطہ ہے اللہ. وہ صادق جو جعفر صادق جس کی سچائی اپنے زمانے میں مشہور تھی، اللہ تعالیٰ اس کا واسطہ. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر ہمیں اسلام میں سچا کر دے، پکا اسلام کا ماننے والا، اسلام کا پیروکار کر دے. اللہ عز و جل رحمان نے اس طرح دعا کرنا سکھائی ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان دعائے جملے پر آج کے ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. آپ دل کی صفائی کے حوالے سے کیا دعا مانگے تھے؟ مولا دل کا زنگ چھوڑا. جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. اس کی تشریح مفتی اعظم ہند نے کیسے فرمائی ہے؟ وہ یہی دعا جو ہے آپ اردو میں کہتے ہیں، مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، اس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ آمین وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام